السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم مضمون شہریت کے جس کا سبق کا نام ہے دستور کی خصوصیات، سبق نمبر 3، اس سبق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دستور کی کتابیں رکھی ہوئی ہے بھارت کے نقشے کے اوپر، اور لیفٹ سائڈ میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 اسباق ہمارے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے بہت ساری باتیں معلومات حاصل کی ہے، جیسے مقتدر، سماجوادی، غیر ہم مذہبی ملک اور عوامی جمہوریہ جیسی اصطلاحات کا مفہوم بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ یہاں آپ کو تصویر میں بھارت کا آئین اور اس کی تمہید جو ہے تو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر میں اس کو پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ اور، کہ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی آزادی خیال، اظہار عقیدہ، دین اور عبادت، مساوات با اعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 کو یہ آئین ذریعہ ہزا اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی ڈیٹیل سبق نمبر 1 اور 2 میں دی گئی ہے۔ آئیے ہم اس سبق میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وفاقی حکومت۔ بھارت جیسا کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا رقبہ، اس کی سرحدیں بھی بہت بڑی ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور اتنے بڑے ملک کا نظام سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اتنے بڑے ملک کے اندر سلامتی پیدا کرنا، امن و امان رکھنا، یہ سب دور دراز کے علاقوں پر نظر رکھنا بہت زیادہ مشکل پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقے نظر انداز ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پر حکومت کی سہولتیں نہیں پہنچ پاتی۔ پورے ملک کی حفاظت کرنا اور دوسرے ملکوں سے کاروبار، تعلق رکھنا، امن قائم رکھنا وغیرہ مرکزی حکومت جو ہے تو دیکھتی ہیں، اور باقی جو ہے تو دوسرے کام ریاستی حکومتیں دیکھتی ہے۔ تو وفاقی حکومت یا مرکزی حکومت اسی کو کہتے ہیں جہاں پر 2 سطحوں میں حکومت جو ہے تو بٹی ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں وفاقی حکومت یا مرکزی حکومت۔ بھارت کا نقشہ دیا ہوا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، اس میں آپ لوگوں کو الگ الگ رنگ برنگی کلر کے ریاستیں نظر آ رہی ہیں۔ بھارت میں کل ریاستیں ابھی فی الحال 28 یعنی کہ 28 ہے، اور ان میں سے ہی ایک ریاست ہماری ریاست مہاراشٹر ہے۔ تو مہاراشٹر کے اندر جو حکومت چلائی جائے گی وہ ریاستی حکومت ہوگی، جبکہ جو پورے دیش میں ایک حکومت چلے گی وہ حکومت مرکزی حکومت کہلائے گی۔ اسی طرح جس طرح سے ریاست مہاراشٹر کے اندر ریاستی حکومت رہے گی، اسی طرح گجرات میں، کیرالہ میں، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، ان ریاستوں میں بھی جو حکومت رہے گی اسے بھی ہم ریاستی حکومت ہی کہیں گے۔ تو اختیارات جو ہے تو بٹے ہوئے ہیں،
ایک ہوتی ہے مرکزی حکومت جو پورے دیش میں ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے ریاستی حکومت جو الگ الگ ریاستوں میں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ دستور کی 3 فہرستیں ہیں۔ دستور جو کانسٹیٹیوشن لکھا گیا ہے، جو کتاب قانون کی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دستور کسے کہتے ہیں۔ تو دستور میں 3 فہرستیں دی گئی ہے، مرکزی یا وفاقی فہرست، دوسرا ہے ریاستی فہرست، تیسرا ہے مشترکہ فہرست۔ تو مرکزی یا وفاقی فہرست میں 97 یعنی 97 موضوعات ہے، اسی طرح 66 ریاستی فہرست میں ہیں موضوعات، اور مشترکہ فہرست میں 47 موضوعات جو ہے، 47 موضوعات جو ہے تو شامل ہے۔ یعنی مرکزی حکومت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، ریاستی حکومت کے پاس اس سے کم، اور مشترکہ فہرست یعنی ایسے بہت سارے کام جن پر ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں مل کر قانون بنا سکتے ہیں، اسی کو جو ہے تو مشترکہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی نئے موضوع پر قانون سازی کا اختیار وفاقی حکومت کو ہوتا ہے، یعنی مرکزی حکومت کو ہوتا ہے۔ اس اختیار کو خصوصی اختیار کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایک نیا مدعا یا نئی بات کے اوپر قانون اگر بنانا ہے تو وہ حق مرکزی حکومت کو حاصل ہوتا ہے، ریاستی حکومت کو نہیں۔ یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ یہاں پر جو دکھائی دے رہا ہے 97 موضوعات، 66 موضوعات اور 47 موضوعات، یعنی کہ پوائنٹس، مدعے جن کے اوپر حکومت قانون بنا سکتی ہے، وہ دیے ہوئے ہیں یہاں پر کہ کن کن باتوں پر قانون بن سکتے ہیں۔ تو مرکزی حکومت اتنی ساری چیزوں پر قانون بنا سکتی ہے، ریاستی حکومت 66 موضوعات پر قانون بنا سکتی ہے، اور دونوں مل کر 47 موضوعات پر قانون بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے تو باتیں اس میں شامل ہے۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں بھارت کی وفاقی حکومت میں اختیارات کی تقسیم خصوصیات سے پر ہے۔ وفاقی حکومت اور ریاستی حکومت کے لیے باہمی تعاون کے ذریعے ملک کی ترقی کرنا اسی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ حکومتی امور میں شہریوں کی شمولیت اسی طریقے کی دین ہے۔ یعنی مرکزی حکومت کے پاس جو اختیارات ہے اور ریاستی حکومت کے پاس جو اختیارات دیے گئے ہیں، جن موضوعات پر یہ قانون بنا سکتے ہیں، وہ بہت خصوصیات کے حامل ہے، یعنی بہت خاص ہے، اور اسی وجہ سے ریاستوں میں اور مرکز میں باہمی تعاون ہوتا ہے، یعنی یہ آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس جو موضوعات ہیں اور جن کاموں کو وفاقی حکومت یا مرکزی حکومت دیکھتی ہے، وہ کام ہے امور خارجہ، یعنی باہر کے کام، عام زبان میں ہم کہیں گے، یعنی اپنے ملک سے باہر کے جو ملک ہے، دوسرے جو پڑوسی ملک ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کس طرح رہیں گے، یہ امور خارجہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھے گی، اور یہ کام مرکزی حکومت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح دفاع کا، یعنی اپنے ملک کا بچاؤ کس طرح ہم کریں گے، دوسرے ملکوں سے ان سے کس طرح کے تعلقات رکھیں گے، یہ کام بھی وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگ اور امن، آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں
ایک تصویر میں جنگ کرتے ہوئے فوجی نظر آ رہے ہیں، دوسری تصویر میں ایک کبوتر کو کوئی اڑا دے رہا ہے، آزاد کر رہا ہے اس کو، یعنی امن کی نشانی ہے۔ تو جنگ اور امن، ان موضوعات پر قانون یا ان موضوعات پر جو بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، ریاستی حکومت کو یہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کرنسی یعنی روپیوں پیسوں کا لین دین، کتنی نوٹوں کی چھپائی کرنا ہے اور ہمارے پاس کتنا روپیہ ہے، بینکوں میں ریزرو بینک کے پاس کتنا پیسہ جمع ہے، کتنا قرض ہے، یہ تمام باتیں بھی مرکزی حکومت یعنی کہ وفاقی حکومت کے انڈر میں آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تجارت کرنا، یعنی دوسرے ملکوں سے بین الاقوامی تجارت، یعنی باہر کے ملکوں سے ہماری ٹریڈ یعنی تجارت جو ہے تو کس طرح ہوگی، ہم کس سے تجارت کریں گے، کن ملکوں سے کریں گے، کن ملکوں سے نہیں کریں گے، یہ تمام باتوں پر جو قوانین ہوتے ہیں یا جو اختیارات ہوتے ہیں وہ تمام اختیارات مرکزی حکومت پر ہوتے ہیں، ریاستی حکومت کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ریاستی حکومت کے پاس موضوعات، یعنی ریاستی حکومت کن باتوں پر قانون بنا سکتی ہے اور اس کے پاس اختیارات کون کون سی باتوں کے ہوتے ہیں۔ تو پہلا یہاں پر دیا ہوا ہے نظم و نسق، یعنی ریاست میں کس طرح سے امن امان قائم رکھا جائے، کس طرح سے سسٹمیٹک کام کیا جائے، یہ تمام کام ریاستی حکومت کا ہوتا ہے کہ اپنی ریاست کا تمام کام وہ خود دیکھے۔ دوسرا مقامی انتظامیہ، جو بھی مقامی انتظامیہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، دیہی مقامی انتظامیہ الگ ہوتے ہیں، شہری مقامی انتظامی ادارے الگ ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مقامی انتظام ہوتا ہے وہ تمام انتظام، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، پولیس کا ہو یا اور دوسرے کاموں کا ہو، وہ تمام کام جو ہے تو ریاستی حکومت دیکھتی ہے۔ ریاستی حکومت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ تمام کام جو ہے تو اس کا انتظام ریاستی حکومت دیکھے گی، یعنی مقامی انتظامیہ کرے گا۔ ریاستی حکومت کے ذمے صحت کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ریاست کے جو دواخانے ہیں، ہاسپٹلس ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کے اندر پائی جانے والی مشینوں کے دیکھ بھال، ڈاکٹرز وغیرہ، یہ تمام کاموں کا جو دیکھ ریکھ کا کام ہوتا ہے وہ ریاستی حکومت کے ذمے ہوتا ہے۔ اور ریاست کے اندر لوگوں کی صحت کس طرح اچھی رہے، اس کا کس طرح سے دھیان دیا جائے، یہ تمام کام بھی ریاستی حکومت کرتی ہے۔ اسی طرح جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، جو مختلف جرم میں جیلوں میں بند ہوتے ہیں، اسی طرح جیلوں کے اندر پولیس اور دوسرے جو کام ہوتے ہیں اس کا انتظام کرنا، یہ بھی ریاستی حکومت کے ذمے ہوتا ہے۔ تو صحت اور جیل انتظامیہ، یہ کام اور یہ موضوعات بھی ریاستی حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں حکومتوں کے پاس مشترکہ جو کام ہوتے ہیں، یہ مشترکہ موضوعات یعنی ملے جلے موضوعات کون کون سے ہوتے ہیں جن کے اوپر دونوں قانون بنا سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت بھی بنا سکتی ہے، ریاستی حکومت بھی بنا سکتی ہے۔ تو وہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ باتیں ہیں روزگار یعنی کاموں پر، ماحولیات یعنی ماحول کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھا جائے، درختوں کی کٹائی وغیرہ، یہ تمام کام ماحولیات میں شامل ہوں گے، درخت لگانا وغیرہ۔ اسی طرح معاشی اور سماجی منصوبہ بندی، یعنی سماج میں اور روزگار میں جو بھی کام ہوں گے وہ کام۔ اسی طرح انفرادی قانون سازی اور تعلیم وغیرہ، قانون کو بنانا، انفرادی قانون سازی اور تعلیم پر بھی یہاں پر دیا ہوا ہے کہ تعلیم پر قوانین بنانا، تعلیم کے لیے کام کرنا، یہ تمام کام جو ہے تو دونوں مل کر جو ہے تو کر سکتے ہیں،
यानी रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों मिलकर जो है तो इन तमाम चीज़ों पर काम करेंगे। याद रखो कौन कौन से काम है दोनों, रोज़गार है, माहौलियात, माशी और समाजी मनसूबाबंदी, इनफरादी कानून साजी और तालीम। इन बातों पर जो है तो दोनों कानून बना भी सकते हैं और उन्हें इख्तियारात हासिल होते हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे भारत में फ़िलहाल अभी 28 रियासतें हैं और 8 मरकज़ी इलाके हैं। तो यहाँ पर मरकज़ी इलाकों के बारे में मालूमात दी गई है कि मरकज़ी इलाके जो है तो कौन कौन से हैं। मरकज़ी इलाके यानी ऐसे इलाके जो मरकज़ी हुकूमत के अंडर में आते हैं, वो अलग से रियासतें नहीं होते हैं, बल्कि वो मरकज़ के मातहत यानी उनकी निगरानी में जो है तो वो इलाके होते हैं। जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, नंबर 5 पर है चंडीगढ़, 6 पर पांडिचेरी, 7 पर लद्दाख और 8 पर जम्मू कश्मीर। इससे पहले आप लोगों की किताब में दिया हुआ है कि मरकज़ी इलाके 9 है, लेकिन फ़िलहाल अभी जल्द ही वो यानी दमन दीव और दादर नगर हवेली इन इलाकों को मिला दिया गया है। दादर नगर हवेली एक अलग था और दमन दीव अलग था, लेकिन अभी दोनों को मिला दिया गया है, इसलिए वहाँ से एक कम हो गया है, यानी अब 8 ही बचे हुए हैं। इसी तरह आप लोग रियासतें भी यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 28 रियासतों के नाम वगैरह दिए हुए हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में याद भी कर सकते हैं। रियासतें और उनका सदर मुकाम दिया हुआ है, यानी राजधानी। जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, यानी मुंबई से जो है तो पूरे महाराष्ट्र का काम चलता है। जो भी काम काज सरकारी होता है वो मुंबई से होता है। तो इसी तरह मरकज़ के अंदर भी और एक राजधानी होती है जहाँ से काम होता है। जैसे दिल्ली की नई दिल्ली है, यानी नई दिल्ली से काम होगा। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। तो मेन हमें अभी यहाँ पर सिर्फ मरकज़ी इलाके कितने हैं और उनके नामों को देखना है, और आगे के लिए जो है तो आप लोगों के लिए उनके सदर मुकाम भी आप लोग देख सकते हैं, उसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट नज़र आ रही है आपको। पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की जाती है, कानून बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं, यानी 2 हिस्से हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मिलाकर ही जो है तो कानून बनाए जाते हैं। पहले कोई भी कानून बनने से पहले वो बिल होता है, उसे बिल कहा जाता है। पहले वो लोकसभा में पास होता है। जो नुमाइंदे हम चुनते हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं, वो नुमाइंदे जो है तो लोकसभा में होते हैं। कानून बनाने का काम वही लोग करते हैं। उसके बाद वो बिल राज्यसभा में जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सदर जमहूरिया की तस्वीर नज़र आ रही है। फिर वो बिल सदर जमहूरिया के पास जाता है और फिर उनकी साइन के बाद वो अब बिल जो है वो बिल नहीं रहता बल्कि कानून बन जाता है। तो सदर जमहूरिया हमारे श्री रामनाथ कोविंद हैं, भारत के फ़िलहाल सदर जमहूरिया। और लोकसभा को ऐवान ज़ेरी भी कहते हैं, राज्यसभा को ऐवान बाला कहते हैं। बाकी ज़्यादातर काम लोकसभा से होते हैं और जो विज़रा होते हैं, इसमें जो वज़ीर होते हैं, वो इसके जवाबदेह होते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट हमारे भारत में है। ऐवान आप लोग समझ गए, और सदर जमहूरिया के काम भी। यहाँ पर देखना है तस्वीर में, आपने राइज नोटें देखे हैं। राइज नोटें यानी जो नोट चलती है हमारे पास, जो रुपये होते हैं, वो इन पर लिखा होता है भारत सरकार, यानी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ज़मानत मुहैया किया हुआ है।
یعنی یہ مرکزی حکومت کی طرف سے جو ہے تو یہ دیا گیا ہوتا ہے۔ اسی طرح پولیس کے کندھوں پر لگے ہوئے بلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جسے بیچ کہتے ہیں، ان کے اوپر مہاراشٹر پولیس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح بھارتیہ ریل اور مہاراشٹر راجیہ پریوہن مہامنڈل بھی آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی ریل کے اوپر بھارتیہ ریل کا بیچ والا جو نشان دکھ رہا ہے اس طرح سے بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایس ٹی بس جو لال کلر کی بس ہوتی ہے مہاراشٹر گورنمنٹ کی طرف سے جو چلائی جاتی ہے، اس کے اوپر مہاراشٹر راجیہ پریوہن مہامنڈل لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ملک میں دو سطحوں پر حکومت ہوتی ہے، ایک مرکزی حکومت اور دوسری ریاستی حکومت، مثلا مہاراشٹر حکومت، کرناٹک حکومت وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ایسے بھی کہ دو حکومتیں ہوتی ہیں، ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور ریاستوں میں الگ الگ ریاستی حکومتیں ہوتی ہیں۔ آزاد عدلیہ، یہ ہمارے بھارت کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے کہ ہمارے بھارت میں آزاد عدلیہ ہے، یعنی عدالتیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں۔ عدالتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ جب ہمارے مسائل ہم سے حل نہیں ہو پاتے گھروں میں یا آس پاس کے لوگوں سے یا بزنس میں یا کسی بھی معاملات میں، تو ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں انصاف کے لیے۔ بھارت نے آزادانہ نظام انصاف قائم کیا ہے، یعنی ہمارے دستور میں عدالتوں کے بارے میں بہتر طریقے سے گائیڈنس کیا ہوا ہے عدالتوں کے نظام کے اوپر۔ تو یہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں اور ہم ان کے پاس انصاف کے لیے جاتے ہیں۔ بہتر طریقے سے انصاف ہو، صاف و شفاف طریقے سے، اس لیے جو جج ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کا انتخاب صدر جمہوریہ کرتے ہیں تاکہ یہاں پر کسی قسم کا کرپشن نہ ہو اور آزاد عدالتوں کا نظام بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ عدالتیں یہاں جو آپ لوگوں کو کورٹ دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ جو بھارت کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کی طرح، سپریم کورٹ تو ایک ہی ہے لیکن ہر ریاست میں ایک اور کورٹ ہوتی ہے جسے ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پر بھی کورٹ ہوتی ہے۔ تو عدالتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی جو ہے تو ہمارے دیش میں ہے، اسے ہی جو ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے واحد شہریت کی۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں، ہم بھارتی شہری ہیں۔ تو یہ بات ہمیں دستور نے دی ہے، بھارت کے دستور نے ملک کے شہریوں کو واحد شہریت دی ہے، یعنی بھارتی شہریت۔ تو ان باتوں پر، یہ باتوں کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں دستور نے یہ حق دیا ہے کہ ہم جو ہے تو بھارتی شہری ہیں۔ بھارتی شہری کون ہو سکتے ہیں؟ بھارتی شہری یہ ہیں جن کی پیدائش یہاں پر ہوئی ہے اور حکومت نے دستور نے انہیں یہ حق دیا ہے، تو ہم بھارتی شہری ہیں۔ یہی جو ہے تو واحد شہریت کہلاتی ہے۔ دستور میں تبدیلی کا طریقہ، یعنی دستور میں ترمیم۔ اب جو دستور بنا ہوا ہے، جو کتاب لکھی گئی ہے قوانین کی، اختیارات کی، حقوق کی، فرائض کی، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ تو حکومت کو، جو مرکزی حکومت ہوتی ہے، اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ دستور میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کرے۔ یہ تبدیلی کرنے سے پہلے اس مدعے پر غور و خوض ہونا چاہیے، بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی جو ہے تو تبدیلی کرنا چاہیے۔ کیونکہ دستور میں تبدیلی کی وجہ سے ملک کے اندر بہت سارے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اور بار بار اگر تبدیلی کی جائے گی دستور میں تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو استحکام، جو ہمارا ملک مستحکم ہے، وہ کم ہو جائے گا، یعنی اس کی مضبوطی کم ہو جائے گی، لوگوں کا بھروسہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے دستور میں بار بار تبدیلی نہ کرتے ہوئے کچھ خاص مدوں پر اور ضرورت کے مطابق کی جائے تو تبدیلی کی جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن یا انتخابی ماموریہ، یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا، بھارت نرواچن آیوگ، آپ لوگ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھارت دیش میں جہاں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں، ان الیکشنوں کو بخوبی انجام دینا، اس کے لیے انتظام کرنا، الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کرنا، اسے فکس کرنا۔ ہر 5 سال بعد جو ہے تو الیکشن ہوتے ہیں۔ ان الیکشنوں کے اندر نمائندوں کی تعداد، نمائندوں کی فہرست، الیکشن کی تاریخ، مشینوں کا انتظام اور الیکشن کے دن کام کرنے والے جو سرکاری افسران، ان لوگوں کا ٹوٹل انتظام دیکھنا، یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے تو ذمہ داری ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے تو اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ تو بھارت میں بھی الیکشن کمیشن ہے جو یہ تمام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس سبق میں اور بھی بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں، جیسے تلاش کیجئے کہ اب تک بھارت کے دستور میں کتنی مرتبہ اصلاح کی جا چکی ہے، انہیں تبدیلی کی جا چکی ہے، ترمیم کی جا چکی ہے، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، اسے آپ لوگ بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا تصویر یہاں نظر آ رہی ہے، بتائیے تو بھلا۔ اب کیا بتانا ہے ہم کو، دیکھنا ہے ہمارے موجودہ الیکشن کمشنر کون ہیں، انتخابات کا ضابطہ اخلاق کسے کہتے ہیں، خلقۂ رائے دہی سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر 3 سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں، آپ ان تینوں سوال کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہمارا جو سبق ہے اس کے تمام اہم نکات کو میں بتایا ہوں۔ آپ لوگ اس میں دی گئی مشق اور جو بھی سوالات کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں، سبق کو ایک مرتبہ پورا پڑھیں اور اس کے اہم نکات پر دھیان دیں اور سوالات کے جوابات کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔